وہ منحوس اور کسی نے اس پر ٹی وی پہ کہا تھا، اس کو بہت بگڑا تھا کہ تم یزید کی اولاد لگ رہے ہو ہمیں۔ وہ ہر اپنے عمل سے ثابت بھی یہی کر رہا ہے، اس وقت اسے چھٹلا دیا تھا، عمل سے وہی ثابت کر رہا ہے کہ وہ اولاد یزید ہے۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایک ذرہ کہیں نہ کہیں سے آ گیا ہے اس کے خون میں، جس کی وجہ سے اس کی خباثت جو ہے، جس کی وجہ سے شیعہ دشمنوں کو شیعوں کے بدنام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ابھی معلوم ہے کہ وہ بریلی کے کوئی مولانا، ارے سب شیعہ ایسے ہی ہوتے ہیں، شیعہ تو کافر ہوتے ہیں، شیعہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہے شیعوں کو بدنام کرنے کا موقع، اور تو سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو شیعوں کو برا کہہ رہے ہو، جس طرح سے یہ کہہ رہا ہے، یہ دونوں ایک ہی طاقت کے ایجنٹ ہیں کہ تم ایسی حرکتیں کرو، ہم شیعوں کو اس کے بدلے میں برا بھلا کہتے رہیں گے۔ لہٰذا دونوں کی ملی بھگت لگ رہی ہے اسی طرح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کے بعد معلوم کہ انہوں نے کہا کہ یہ پرانا، آپ کا نیا اس کا مطالبہ نہیں، اس سے پہلے بھی مطالبہ یہ کیا جا چکا ہے، اور باقاعدہ سپریم کورٹ میں اس پر دعویٰ دائر ہو چکا ہے، جو سپریم کورٹ ریجیکٹ کر چکا ہے، جو سپریم کورٹ خارج کر چکا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ خارج ہو جائے گا، مگر صرف کمیونل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے، متاثر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایسا بیان دیا ہے کہ دیکھو میں تمہارا غلام ہوں، میں تمہارا نمک خوار ہوں، لہذا تمہاری جیسے باتیں کر رہا ہوں، لہذا اگر مجھ پر کوئی وقت پڑے تو میرے کام آ جانا۔ مقصد یہی ہے کہ جیل جانے سے بچ جائے، مقصد یہی ہے کہ سزا سے بچ جائے، مقصد یہی ہے کہ CBI انکوائری سے بچ جائے۔ اس کے لیے ساری پوری حرکتیں جو کر رہا ہے دین کے خلاف، مذہب کے خلاف، اور یہ بھی جتنی بھی حرکتیں صرف اپنی بے ایمانیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنے کو بے ایمانیوں کی سزا سے بچانے کے لیے پوری حرکتیں کر رہا ہے، اور اس نے اپنے دین کو بھی بیچ دیا ہے، اپنے ایمان کو بھی بیچ ڈالا ہے، اس نے اپنے مذہب کو بھی فروخت کر دیا اس نے۔ تو انشاءاللہ اس کو تو دنیا میں تو بدترین سزا ملے ہی گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کی سزا ہے انشاءاللہ۔ جو براج کرام ہیں، ہم ان کو یہ کا ویڈیو بھیجیں گے، اور وہاں سے جلد ہم اس کو وہاں سے جواب آئے کہ اس کو اسلام سے خارج قرار دے دیا جائے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ جو اسلام سے خارج ہو جائے پھر وہ کسی اسلامی ادارے کا ممبر نہیں بن سکتا ہو، لہذا ہم مراجع کرام سے فتویٰ منگوائیں گے، اس کے بعد پھر ہم مطالبہ کریں گے کہ اس کو کسی بھی دینی ادارے کا، کسی بھی مسلم ادارے کا ممبر نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس کو علماء نے اسلام سے خارج قرار دے دیا، مسلمان نہیں ہے یہ۔ مرد آباد، مرد آباد، وسیم رضوی دشمن اسلام، مرد آباد، مرد آباد، وسیم رضوی دشمن اسلام، مرد آباد، مرد آباد۔ ہم مسلمان بھائی مل کر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وسیم رضوی جو ابلیس کی اولاد ہے، اگر آج اس کی ماں زندہ ہوگی تو اسے بھی اس کی کوکھ پر افسوس ہوگا کہ اس نے کس شیطان کو جنم دیا۔ اس کا باپ اگر آج زندہ ہوگا تو اسے بھی افسوس ہوگا کہ اس نے کس شیطان کو اپنا نام دے دیا۔ یہ انسان کی اولاد نہیں، یہ شیطان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید نے صراحتاً یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کل 27 رجب عید بعثت کا دن، یعنی وہ دن کہ جس دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان بعثت فرمایا، جس دن قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اس دن سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاع مل رہی ہے کہ ایک ملعون وقت نے ہندوستان کی سپریم کورٹ میں یہ اپیل دائر کی کہ قرآن مجید میں 26 آیتیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے دہشت گردی کی تعلیم دی جا سکتی ہے، اور جو دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں۔ نہایت افسوس ہوا، اس لحاظ سے افسوس ہوا کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ہمارے فرقے سے جڑا ہوا ہے۔ میں تمام عالم اسلام کو اس بات کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اس فکر کو رکھنے والا کوئی فرد شیعہ تو کجا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان ہے تو اس کے ارتداد کے اوپر، اس کے مرتد ہونے کے اوپر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید وحدہ لا شریک پروردگار کا
دستور تو ہے ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ازلی اور ابدی معجزہ ہے. لہذا اس قرآن مجید کے اوپر ذرہ برابر بھی حرف زنی اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ کہنے والا اب دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ایسے انسان کو شیعہ کہنا، مسلمان کہنا، معاف کیجیے گا، ان الفاظ کی توہین ہے. یہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ خود خدائے بزرگ نے کیا ہے، اور جب خدا نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو معاف کیجیے گا، کوئی خلیفہ یا کوئی امام یا کوئی ولی یا کوئی نبی، کوئی بھی اس میں ذرہ برابر بھی تحریف نہیں کر سکتا. لہذا تمام امت اسلامیہ 73 کے 73 فرقے، جتنے فرقے موجود ہیں، ان سب کا متفقہ طور پر فیصلہ ہے کہ قرآن مجید میں نہ ایک حرف کا اضافہ ہوا ہے، نہ ایک حرف کی کمی ہوئی ہے. 26 آیتیں تو کجا ایک نقطے کا بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. میں تمام عالم اسلام کو اس منزل کے اوپر یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کا انجام سب کے سامنے آئے گا. سب کو معلوم ہوگا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. الحمدللہ خود معلوم ہوگا اس کی اوقات کیا ہے. ہمیں اس کے اوپر ذرہ برابر بھی فکر کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے، اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے، میں قاضی زین الراشدین، صدر جمعیت علماء شہر میرٹھ اور نائب شاہ قاضی میرٹھ. جیسا کہ مجھے کل معلوم ہوا، میں نے بھی موبائل پر دیکھا، وسیم رضوی جو اتر پردیش سرکار کے اندر سابق چیئرمین وقف بورڈ رہا ہے، اور آئے دن وہ مسلمانوں کے خلاف بیان دیتا رہتا ہے شر انگیز. وہ اس کا جو اصل مقصد ہے اس قسم کے شر انگیزی کے بیان دینے سے وہ چاہتا ہے کہ شاید حکومت، بھاجپا کی حکومت اس سے خوش ہو جائے گی، اور خوش ہونے کے بعد اس کو کوئی عہدہ دے دے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے حکومت بھی اتنی بیوقوف نہیں ہے اور کہ ان کی اس چالوں میں آئے، اور وہ اس طرح کے بیانات دیتا رہتا ہے. اب جو اس نے کل بیان دیا ہے، اس بیان کے اندر اس نے بات کو لکھا ہے، بتایا ہے کہ قرآن پاک کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جس سے آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے. مجھے بڑا افسوس اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ آج ہجری سن 1442 چل رہا ہے، ہمارا 2021 چل رہا ہے. اس درمیان میں آج تک کوئی ایک ایسا آدمی عالم نہیں آیا جسے اس بات کا قرآن پاک کے اندر کی یہ کمیاں نظر آئی ہوں. آج یہ اتنا بڑا ہندوستان کے اندر قابل آدمی پیدا ہوا ہے جو اس بات کے اندر قرآن پاک کے اندر 26 آیتوں کو نکال کر اور چاہتا ہے کہ اس کے اندر آتنکواد کا بیان ہے. یہ اس قسم کے بیان کرنا میں سمجھتا ہوں شر انگیزی ہے، اور میں اس بات کا بھی فخریہ اعلان کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر آج تک کسی غیر مسلم نے بھی قرآن پاک کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، اور نہ کوئی اس قسم کی بات کری جس سے شر پیدا ہوتا ہے. کیونکہ یہ ہمارا ایک سیکولر ملک ہے، اور ہم لوگ اس سیکولر ملک کے اندر قرآن ہو، بائبل ہو، گیتا ہو، گرنتھ ہو، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. ہم مسجد ہو، مندر ہو، گرودوارا ہو، چرچ ہو، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے دوسرے بھائی بھی اسی طرح احترام کرتے ہیں. لیکن یہ کم بخت اس قسم کے بیان دے کر شر پیدا کرنا چاہتا ہے، ماحول خرانا چاہتا ہے. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ علماء کرام کو چاہیے کہ اس کے ایمان سے خارج کر دیں، اور حکومت سے میری خاص طور سے اتر پردیش حکومت سے بھی اور بھارت سرکار سے حکومت ہے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور اس کو جو ہے جیل کے اندر اس طرح سے ڈالا جائے کہ اس کی ضمانت بھی نہ ہو. کیونکہ یہ ملک کے اندر ایک شر پیدا کرنا چاہتا ہے، ہندو مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے. جہاں ہم لوگ آپس میں اتفاق تحت سے رہتے ہیں وہاں پر یہ شر پیدا کر رہا ہے. بابری مسجد کے مسئلے تک کے اندر ہم لوگوں نے مل جل کر آپس میں اتحاد کے ساتھ فیصلے کو تسلیم کیا ہے، اور سارے کام ہو بھی رہے ہیں. لیکن اس شخص کو اب بھی چین نہیں ہے، اور یہ قرآن کے اندر تبدیلی چاہتا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر نہ آج تک کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہوگی. نہ کسی کو اس بات کا حق ہے، نہ کسی عالم کو حق ہے، نہ کسی کو حق ہے کہ قرآن کے اندر تبدیلی کرے. دیکھیے، وسیم رضوی کے پہلے بیانات بھی اگر آپ دیکھیں ان میں کوئی جو سچائی نہیں ہو سکتی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات ہمیشہ دیتے رہے ہیں. اور جو کسی بھی مذہب سے خارج ہو جاتا ہے اس کا دماغ اسی طرح کا ہو جاتا ہے. وسیم رضوی
کو آپ لیں. اگر انہوں نے کوئی بھی آج تک جو سماج اور معاشرے کو جوڑنے والی بات کہیں کسی طرح سے نہیں کہی ہے. ان کا جہاں تک اٹھتا ہے کہ وہ مذہب کے ذریعے سے، مذہب کے سہارے سے اپنی سیاست اور اپنی کرسی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور موجودہ حکومت بھی ان کو نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بھی کوئی ان کو بہت زیادہ اس کے لیے اپریشیٹ نہیں کر رہی ہے، ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہی ہے. ان کا یہ ذاتی بیان ہے، اور اس طرح کے بیانات جو سرفرے لوگ ہیں وہ دیتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سبھی ذی ہوش جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے ان سب کو اس قدم اٹھانا چاہیے اور حکومت سے یہ مانگ کرنی چاہیے کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. جس طرح کے بیانات انہوں نے، دیکھیے سیاسی آدمی جو ہے وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کسی چیز سے نقصان ہو. یہ الگ بات ہے کہ اس کے تاثرات کیا ہوں اور اسے نقصان اس کا ہو، لیکن سیاسی آدمی وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اس بیان سے، اس چیز سے، میرے اس اقدام سے کیا فائدہ مجھے ملے گا. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں اس کے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے ایک بڑے طبقے کو جو ہے وہ مجبور کرنے کی ایک بات کہی ہے. جو آج کل حالات ہیں ان کو بھی موجودہ وقت میں یہ کہوں گا کہ ہم اہل شہر کی خواہش ہے کہ مل جل کر رہیں. ہم اہل شہر کی خواہش ہے کہ مل جل کر رہیں، لیکن امیر شہر کی دلچسپیاں کچھ اور کہتی ہیں.